بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ آج سے ہم سیرت النبی کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔ آج کا پارٹ نمبر 1، حضور سید الکونین کا سامان زندگی کیا تھا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں کیا سامان زندگی تھا، اور حضور اکرم کی ازواج مطہرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کا سامان زندگی مہیا فرمایا تھا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین ہونے کے بعد ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ملا۔ انہیں جو اثاثہ میسر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں ہی تمام قسم کے مشروبات نوش فرماتے تھے۔ حضور کی ازواج مطہرات اپنی ضروریات کی چیزیں گھر میں رکھ کر باقی سب اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں میں خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ تمام امہات المومنین کے مکان الگ الگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور مختصر تھے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، جس کا دریچہ مسجد نبوی کے اس حصے میں کھلتا تھا جسے روضہ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک چمن فرمایا گیا ہے، یہ اس قدر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ کرام حجرے میں داخل ہونے لگے تو 10 آدمیوں سے زیادہ اس میں گنجائش نہ تھی۔ ان تمام حجروں کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کے آرام فرمانے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا موجود ہوتا، جسے 2 تہہ کر کے بچھایا جاتا تھا۔ حضور کے تمام حجروں کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے کہ سوراخوں سے دھوپ اندر آتی تھی۔ تمام چھتیں کھجوروں کی شاخوں اور پتوں سے چھائی تھیں۔ بارش سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ دیے جاتے۔ حجروں کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ ایک پٹ کا کوڑا ہوتا تھا۔ کاشانہ نبوت گنوار الہی کا مظہر تھا، لیکن اس میں رات کو چراغ تک نہ ہوتا تھا۔ گھر کی زہری زیب آرائش آپ کو پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دھاری دار رنگین کپڑا لٹکا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں مال، اینٹ اور پتھروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سراپا قرآن مجید تھے۔ آپ نہایت خلق و محبت اور خندۂ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے، سلام کہنے میں سبقت کرتے تھے، مصافحہ اور مناقہ کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں، بیووں، ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر دیتے، مہمانوں کی خاطر مدارت خود کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر ہو جاتی۔ تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے۔ کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اس پر اکتفا کرتے۔ سب مل جل کر زمین پر اس طرح فروکش ہوتے کہ کسی قسم کا امتیاز نہ دکھائی دیتا۔ آپ کا مقدس چہرہ انور ہی پہچان کی علامت تھا۔ عام انسانوں کے ساتھ یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے، امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے کوئی تمیز اور فرق نہ رکھتے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے،
انسانوں کی عزت و توقیر صرف تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، حضور کی خدمت میں آپ کے جانثار صحابہ کرام ہمہ وقت حکم کے منتظر اور مستعد رہتے، آپ کے ادنیٰ اشارے پر ابر و جانثاری کو دنیا و آخرت میں سرخرائی اور نجات کا باعث سمجھتے۔ بائیں ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سے کسی نے آپ کے معاملات کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں، گھر میں خود جھاڑو دیتے ہیں، دودھ دو لیتے تھے، بازار سے سودا سلاف خرید لاتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی اس کی مرمت کر لیتے تھے، ڈول میں ٹانکا خود لگاتے تھے، اونٹ اور اس کی سواری جانور خود باندھتے تھے، چارہ دیتے تھے اور غلام کے ساتھ مل کر آٹا خود گوندتے تھے، ہاتھ سے کبھی اپنے کسی غلام، لونڈی، کسی عورت اور کسی جانور کو نہیں مارا، آپ نے کسی سائل کی درخواست کبھی رد نہیں فرمائی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ حیوانات پر بھی رحم فرماتے تھے اور اس بے زبان مخلوق پر جو ظلم روا رکھے جاتے ہیں آپ نے اس سے منع فرمایا، جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا رواج ختم کرا دیا، زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کی دم عیال کاٹنے، پرندوں کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرما دیا، جانوروں کو بھوک پیاسے رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ خدا سے ڈرو۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کو پسند فرماتے، اجلا اور پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسروں کو پہننے کا حکم دیتے، اجتماع عام خصوصاً جمعہ کی نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو معمولی تکلیف تک بھی نہ پہنچے، شرم و حیا کی تلقین فرماتے، دوسروں کے سامنے ننگا نہانے، بے پردہ ہونے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، زنا، شراب، سود اور فسق و فجور کی سختی سے ممانعت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا، وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرفداری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہیں رکھا بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی، آپ نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہو گئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کے فرق و امتیاز سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نافذ کیں اور جو اسوہ حسنہ پیش فرمایا وہ تاریخ انسانی کا باعث سدا افتخار سرمایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوکے سے نڈال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مزدور کو جو محنت و مشقت کر کے پسینہ سے شربار ہو جائے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے اس کا حق ملکیت خود بخود
ساکت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھاس اور آگ میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، یعنی جو چیزیں قدرتی پیداوار اور وسائل میں شامل ہیں، درخت، معدنیات، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب انسانوں کے مشترکہ میراث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 روز تک سامان غذا کے لیے ذخیرہ کیا، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھوٹ ملا کر دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں۔